ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورۃ یاسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے جو آج آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ ہے، اور اگر رمضان المبارک کے جمعے میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور ان کی کتاب فیضان رحمت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ میں کئی دفعہ اس وظیفے کو آزما چکا ہوں۔ بڑا مجرب آزمودہ ہے۔ کوئی بھی دنیا کی حاجت ہو، رزق کی تنگی ہو، کوئی بھی کسی صورت میں کوئی بھی پریشانی ہے، تو یہ سورۃ یاسین کا جو ہے وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام معاملات کو آسان فرمائیں گے۔ سورۃ یاسین یہ قرآن پاک کی سورت ہے اور بڑی فضائل والی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورۃ یاسین ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح اور شام کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس کی 80 ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور ادنا جو سب سے کم درجے کی ضرورت ہے وہ فقر و فاقہ اور محتاجی کی ہے۔ اور جو ابھی غور سے سنیں، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، قضائے حاجت کے لیے نماز جمعہ کے بعد چہرے کو قبلے کی طرف کر کے سورۃ یاسین 3 مرتبہ اس طرح پڑھنی ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ سورۃ یاسین کو شروع کر لینا ہے، اور سورۃ یاسین کے اندر 7 مبین آتے ہیں۔ یہ 7 مبینوں والا عمل ہے۔ تو 7 مبین آتے ہیں، تو پہلی مرتبہ جب سورۃ یاسین کو شروع کرنا ہے، پہلے مبین پر پہنچ کر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر دوسرے مبین پر پہنچ کر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے مبین پر پہنچ کر 3 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے، اور پھر چوتھے مبین پر پہنچ کر سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 5ویں مبین پر پہنچ کر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 6 مبین پر پہنچ کر یہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 7ویں مبین پر پہنچ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ والی دعا پڑھنی ہے، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک۔ اس کا ترجمہ ہے اس دعا کا، اے اللہ میری روزی کے اندر اتنی وسعت فرما کہ میں تیری مخلوق کے اندر کسی کا محتاج نہ رہ جاؤں۔ اس کے بعد پھر سورت کو مکمل کرنا ہے، پوری سورت پڑھ کر پھر دوبارہ اسی ترتیب سے ہر مبین کے اوپر یہ صورتیں پڑھ کر دوسری مرتبہ مکمل کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح اسی ترتیب کے اوپر پڑھ کر آپ نے پھر سورت کو مکمل کرنا ہے، اور 3 مرتبہ سورت کو اس ترتیب سے پڑھ کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی دعا کریں گے، مشکل سے مشکل کام بھی اگر پھنسا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ کام بنا دیں گے۔